الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فاما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا وکافر الیتیم کہاتین فی الجنہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آج ہمارا جو سبق ہے حقوق سیریز، اس کا 10واں سبق ہے، اور ہمارے سبق کا عنوان ہے یتامہ اور مساکین کے حقوق۔ یتیم اس کی جمع ہے یتامہ عربی میں، اور مسکین کی جمع ہے مساکین۔ یتیم اور مسکین، یتامہ اور مساکین، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں کہیں بھی ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، ہمسائے کے ساتھ حسن سلوک کا تذکرہ کیا اور حکم دیا، وہیں پہ اللہ تعالیٰ نے یتامہ کے ساتھ بھی، یتیموں مسکینوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے پارے میں بنی اسرائیل پر جو احکامات نازل کیے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے جن باتوں کا ذکر کیا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ شرک نہ کریں، والدین کے ساتھ احسان کریں، تو وہاں پہ یہ بات بھی تھی کہ وہ یتیم کے ساتھ، مساکین کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اب ہمارے ہاں یتیموں کے اور مساکین کے حق کیا ہیں، یہ بیان کرنے سے پہلے ہم آپس میں اس بات پر ڈسکشن کر لیتے ہیں کہ ان کی تعیین کیا ہے۔ یتیم کون ہوتا ہے، مسکین کون ہوتا ہے، ان کی تعریف کیا ہے۔ یتیم کے بارے میں جو تعریفات لغت کے اعتبار سے کی گئیں وہ یہی ہیں کہ یتیم اسے کہتے ہیں کہ جس کا باپ بچپن کی حالت میں اس کا ساتھ چھوڑ جائے، دنیا سے رخصت ہو جائے، فوت ہو جائے۔ چونکہ انسان کی کفالت کی ذمہ داری اس کے باپ پر ہے، خاوند پر ہے، وہ گھر کا سربراہ ہے، تو اس لیے اس کا سربراہ، اس کا والی، اس کا محافظ اور اس پہ خرچ کرنے والا باپ ہے۔ اگر وہ دنیا سے بچپن کی عمر میں رخصت ہو جائے تو ایسے بچے کو یتیم کہا جاتا ہے۔ اور مسکین کسے کہتے ہیں؟ مساکین اس کی جمع ہے غریب لوگ۔ ایک ہوتا ہے مسکین اور ایک ہوتا ہے فقیر۔ مسکین اسے کہتے ہیں کہ جس کا ذریعہ آمدن تو ہو لیکن اس کی جائز ضروریات بھی اس سے پوری نہ ہوتی ہوں، اس کو مسکین کہتے ہیں۔ مثلاً آپ بھی کمانے والے ہیں، آپ کے دوست بھی کمانے والے ہیں، رشتہ دار بھی کمانے والے ہیں، آپ ان میں دیکھتے ہیں کہ کمانے والے تو سب ہیں، لیکن جن کی ضروریات زندگی جائز سے کم آمدن ہے وہ مساکین میں شامل ہیں۔ بعض دفعہ ایسے بندے بھی ہوتے ہیں ظاہری طور پہ بڑی محنت کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، لیکن وہ بیچارے مسکین ہیں، ان کا اتنا ذریعہ آمدن نہیں، یا بعض دفعہ مسلسل نہیں ہے، ایک دن دہاڑی لگتی ہے، 2 دن ٹوٹتی ہے، پھر وہ بیچارے مہینے میں 16 دن کماتے ہیں، 15 دن انتظار کرتے ہیں، یا پورا مہینہ ہی کماتے ہیں لیکن ان کی آمدن اتنی نہیں ہے، تنخواہ سیلری اتنی نہیں ہے، مزدوری اتنی نہیں ہے، محنت بھی کرتے ہیں، کماتے بھی ہیں، دیکھنے والا یہی سمجھتا ہے کہ یہ محنت بھی کرتا ہے، کماتا ہے، بھلا اس پر خرچ کرنا کیسے جائز ہو گیا؟
اس کو زکوٰۃ کیسے لگتی ہے، اس کو صدقہ و خیرات یا اس کی امداد میں کیسے کر سکتا ہوں، جبکہ مسکین کی تعریف میں یہ بات شامل ہے کہ جو کمانے والا ہو، اس کی آمدن ہو لیکن جائز ضروریات سے بھی کم ہو، وہ محتاج ہو۔ اور فقیر کسے کہتے ہیں؟ جس کا ذریعہ آمدن ہو ہی نہ، بالکل کنگال، نہ کاروبار، نہ کوئی ہنر، نہ کوئی سلیقہ، بیچارہ محنت بھی کرے ملے کچھ نہ۔ جس کا کچھ بھی نہ ہو آمدن کا سلسلہ، وہ فقیر ہے، کچھ نہ کچھ کرنے والا لیکن جائز ضروریات بھی پوری نہ کر پائے، وہ مسکین ہے۔ اور جس کا باپ دنیا سے رخصت ہو جائے اسے یتیم کہا جاتا ہے، بچپن کی عمر میں جس کا باپ اس کا ساتھ چھوڑ دے، دنیا سے رخصت ہو جائے۔ اب یہ جو دو بندے ہیں، چونکہ جب ہم لفظ مسکین بولیں گے تو یتیم الگ سے بیان ہو گیا، مسکین بھی آ گیا۔ لفظ مسکین میں فقیر بالاولیٰ شامل ہے، لفظ مسکین میں فقیر بالاولیٰ شامل ہے۔ جب آمدن پانے والا شخص ضرورت کے مطابق آمدن نہ حاصل کر سکے، اگر اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اس پر خرچ کیا جا سکتا ہے، اس کی مدد کرنے کا قرآن حکم دیتا ہے، تو جس کے پاس کچھ بھی نہیں بالاولیٰ اس کی مدد تو زیادہ واجب ہے۔ فقیر مسکین میں شامل ہے۔ اب دو باتیں، دو حقوق، دو لوگ آج کی ہماری اس کلاس کے دو ٹارگٹ اور دو سبق ہوں گے، اور یہ دونوں ہی ہمارے معاشرے کا بڑا اہم جز بھی ہیں اور حصہ بھی ہیں، اور ان کے ساتھ حسن سلوک ہمارے معاشرے کی اہم ضرورت بھی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں بڑی بڑی شخصیات جنہوں نے دنیا میں پیدا ہوئے، نام کمایا، اسلام کی خدمت کی، ان میں اکثر شخصیات یتیم بھی تھی، مسکین بھی تھی۔ اگر آپ کہیں کہ ان کا نام لیں، قرآن مجید نے آغاز کیا اور جن کا نام لیا وہ کون ہے؟ امام الرسل، امام الانبیاء، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا آپ کو وہ وقت یاد ہے؟ آج تو آپ امام الانبیاء ہیں، معراج کی سیر کر کے آئے ہیں، آسمانوں سے چکر لگا کے آئے ہیں، آپ پر ایک وقت وہ بھی تھا کہ جب آپ یتیم تھے، فآویٰ، آپ کو ٹھکانہ دیا، سایہ دیا۔ کس نے؟ اللہ نے۔ پھر اللہ کہتا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، آپ عائل بھی تھے، مسکین بھی تھے، محتاج بھی تھے، آپ کو باپ کی وراثت میں کاروبار نہیں ملا، جائیداد نہیں ملی، آپ کی کوئی زمین، کوئی آمدن نہیں تھی۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، آپ محتاج تھے، ہم نے آپ کو غنی کیا۔ مالدار عورت خدیجہ سے آپ کی شادی ہوئی، ان کے مال سے آپ نے تجارت کی۔ آپ اسلام کے بعد مشکلات آئیں، لیکن اللہ نے مال غنیمت کے، خراج کے، صدقات کے، زکوٰۃ کے، جہاد کے، اللہ تعالیٰ نے اموال کے، سونے چاندی کے ڈھیر آپ کے قدموں میں رکھ دیے۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن یہ بات فرمائی کہ جتنے بھی نبی تھے سب سے اللہ تعالیٰ نے بکریاں چرانے والا کام لیا۔ ہم حیران ہوئے اور ہم نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی یہ کام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، میں بھی بکریاں چراتا تھا مکہ والوں کی، چند قیرات کے بدلے، چند پیسوں کے بدلے میں بھی مکہ والوں کی بکریاں چراتا تھا۔ اگر اللہ کے نبی لینڈ لارڈ ہوتے، بہت زیادہ کھاتے پیتے گھرانے کے، باپ کی وراثت، جائیداد اور مال ہوتا، اللہ کے نبی بکریاں چراتے۔ یہ اس بات پر دلیل ہے اے نبی آپ یتیم بھی تھے، باپ کا سایہ اٹھ گیا، ماں کا اٹھ گیا، دادا کا اٹھ گیا، آپ محتاج بھی تھے،
آپ کو سہارا دیا، سایہ دیا، رزق دیا، غنی کیا اللہ نے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں صحیح بخاری کے مصنف امام بخاری رحمہ الباری کتنا بڑا کام کیا۔ قرآن مجید کے بعد جو سب سے صحیح کتاب، جس کو صحیح بخاری کہتے ہیں، امت کا جس بات پر اجماع اور اتفاق ہے، امام بخاری 3 سال کی عمر میں تھے تو باپ فوت ہو گیا، یتیم تھے۔ امام شافعی کتنے بڑے امام تھے، کہتے ہیں کہ میں جب پیدا ہوا تو میرا باپ دنیا سے چلا گیا، 7 سال کی عمر میں میرے ماں نے مجھے قرآن حفظ کروا دیا اور 10 سال کی عمر میں مکہ میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے مجھے بھیج دیا۔ امام احمد ابن حنبل یتیم پیدا ہوئے، امام جلال الدین السیوطی بچپن میں یتیم ہو گئے، امام جوزی رحمہ اللہ یتیم ہو گئے۔ اگر آپ ان بڑے بڑے ائمہ اور احباب کو پڑھ لیں جنہوں نے تاریخ میں کردار ادا کیا ہے، آپ کو یہ دونوں باتیں ان میں ملیں گی، وہ یتیم بھی تھے اور وہ مسکین بھی تھے، باپ کا سایہ نہیں تھا۔ تو پیارے بھائیوں، یہ جو دونوں معاشرے کے طبقات ہیں، ان پر کام کرنا اتنا اہم ہے اور ان کی ذمہ داریاں ہمارے کندھوں پر ہیں، اور ان کے کچھ حق ہیں جو ہم نے ادا کرنے ہیں، جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے۔ دیکھیے، پہلا حکم جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا، پہلی بات ہے حسن سلوک۔ ہم یتامہ کے ساتھ، مساکین کے ساتھ حسن سلوک کریں، ہمارا رویہ اچھا ہو۔ دے نہیں سکتے کوئی بات نہیں، کم از کم ملنے کا، احساس کا، رواداری کا، معاشرے میں جینے کا ہمارا ان کے ساتھ ایک اچھا سلوک ہونا چاہیے، اور اسی بات کا حکم اللہ تعالیٰ قرآن میں دیتا ہے۔ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور آپ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں، وَبِذِي الْقُرْبَى، رشتہ داروں کے ساتھ کریں، وَالْيَتَامَى، یتامہ کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ کریں، وَالْمَسَاكِينَ، اور مساکین کے ساتھ آپ حسن سلوک کریں۔ اب یہاں پہ یتامہ کی بات بھی آ گئی اور مساکین کی بات بھی آ گئی۔ اب اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو بھی ہم نے آیتیں پڑھی آپ کے سامنے، اللہ نے فرمایا آپ یتیم تھے تو ہم نے آپ کو پناہ دی، آپ ناواقف تھے تو ہم نے آپ کو راستہ دکھایا، آپ کنگال تھے تو ہم نے آپ کو غنی کیا۔ اللہ تعالیٰ یہ ماضی یاد کروا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ اے نبی آپ ان سارے حالات سے گزرے ہیں، درد اسے ہی محسوس ہوتا ہے جو اس درد سے گزرے۔ آپ نے یتیمی کے دن دیکھے ہیں، در در پہ آپ نے پانی پیا ہے، روٹیاں کھائی ہیں، لوگوں کی خدمتیں کی ہیں، کبھی دادا کے در پہ، کبھی چاچا کے رحم و کرم پر، کبھی رشتہ داروں کے پاس۔ یہ یتیمی کے ایام آپ نے دیکھے، اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، پس اگر کوئی یتیم ہو تو آپ نے اس پر سختی نہیں کرنی۔ آپ کو پتا ہے کہ یہ حالات کیسے ہوتے ہیں، اے نبی آپ نے ان پر سختی نہیں کرنی۔ قہر، تقہر، قہر سے ہے غصہ کرنا، ڈانٹنا۔ ایک ہے تعدیب کے لیے، تعلیم کے لیے، ان کی اچھے فیوچر زندگی لائف کے لیے، اور ایک ہے بلا وجہ ڈانٹنا، غصے سے دیکھنا، حسن سلوک تک نہ کرنا، پیار محبت سے بلانا بھی نہیں۔ فرمایا اے نبی فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اور رہی بات آپ کنگال تھے تو ہم نے آپ کو غنی کیا، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور جو کوئی مانگنے آ جائے، کوئی سائل آ جائے، کوئی سوال کرنے والا مسکین آ جائے، فقیر آ جائے، فَلَا تَنْهَرْ، دینا ہے تو دے دو، نہیں دینا تو نہ دو، لیکن اس کو جھڑکنا نہیں ہے، اسے غصے میں نہیں آنا۔ یہ تعلیم اللہ اس نبی کو دے رہا ہے کہ جس نبی نے اپنے بچپن میں دونوں قسم کے ایام دیکھے، یتیمی کو بھی دیکھا اور مسکینی کو بھی دیکھا۔ اللہ اپنے اس نبی کو یہ دونوں باتوں کا حکم دیتا ہے۔ تو اس لیے میں جب قرآن مجید کی آیت پڑھتا ہوں حسن سلوک میں،
تو میں ذاتی طور پر اپنے معاشرے میں اس بات کا لحاظ رکھتا ہوں کہ اگر کوئی سوال کرنے والا، مانگنے والا آ جائے، میں اسے دیتا ہوں یا نہیں۔ میری آبزرویشن کیا ہے، یہ بھکاری ہے، پیشہ ور بھکاری ہے یا ضرورت مند ہے، لیکن قرآن نے کہا فلا تنہر، جھڑکنا نہیں ہے، سلوک کم از کم اچھا کرنا ہے۔ اس کے اندر کیا ہے، باہر کیا ہے، ظاہر کیا ہے، باطن کیا ہے، آپ نے اسے نہیں دیکھنا، آپ نے اسے جھڑکنا نہیں، گالیاں نہیں دینی، بدتمیزی نہیں کرنی۔ ابھی ہم پچھلے دنوں اخبار میں پڑھ رہے تھے کہ ایک بھکاری گوجرانوالہ میں ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گیا اور اس کی جیب سے 86,000 روپے نکلے۔ ہے وہ بھکاری تھا، مانگ رہا تھا۔ اچھا، یہ بھی ہمارے معاشرے کا ایک المیہ ہے کہ مساکین، فقراء جو مانگنے والے ہیں، تو یہ ایک پیشہ بن چکا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ پیشہ ور بھکاریوں کو نہ دیں، لیکن قرآن کی اس آیت پر عمل کریں، جو بھی سوال کرنے والا ہے اسے جھڑکنا نہیں ہے۔ کوئی قرض کا سوال کرے، کوئی اللہ کے واسطے لینے کا سوال کرے، کوئی مفت میں آپ کو تحفتاً کسی چیز کا سوال کر لے، فلا تنہر، دینا ہے تو دے دیں، نہیں دینا تو اچھے طریقے سے کہہ دیں، دعا دے دیں، اللہ تیرا بھلا کرے، خیر کرے، مال میں برکت ڈالے، تیری مشکل آسان کرے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن فلا تنہر، جھڑکنا نہیں ہے۔ یہ ہے حسن سلوک، زبان اچھی استعمال کرنی ہے۔ اس کے بعد ان کا دوسرا حق یہ ہے مالی امداد، ہم مالی امداد کریں، یتامہ کے ساتھ بھی اور مساکین کے ساتھ بھی، دونوں کو مال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک کے سر پہ باپ کا سایہ نہیں ہے، ہم ان کی کفالت کریں، ہم ان کے سر پہ ہاتھ رکھیں، ہم یہ دیکھیں اسے تعلیم کی ضرورت ہے، کتابوں کی ضرورت ہے۔ میرے معاشرے میں، میرے محلے میں، میرے رشتہ داروں میں کون ایسا ہے جس کو کیا ضرورت ہے، میں مالی طور پر اس کی ضرورت کو پورا کروں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس بات کا اعلان کرتا ہے، یہ سورۃ الماعون ہے جس کو آج بھی ہم نے نماز میں تلاوت کیا۔ اللہ کہتا ہے ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تو نے نہیں دیکھا الذی، اس شخص کو، یکذب، جو جھٹلاتا ہے، الدین، جزا کو، یعنی جھٹلانے والا جزا کو، جھٹلانے والا قیامت کو، جھٹلانے والا اللہ کے انصاف کو، جھٹلانے والا اللہ کے حساب کو۔ کہا آپ نے اس کی طرف دیکھا نہیں ہے؟ کون ہے یہ جھٹلانے والا؟ فذالک الذی یدع الیتیم، فذالک، یہی تو ہے، الذی، وہ، یدع الیتیم، جو دھکے دیتا ہے یتیم کو۔ اللہ نے گالیوں کی بات نہیں کی، سخت باتوں کی بات نہیں کی، سخت جملوں کی بات نہیں کی، ڈانٹ ڈپٹ کی بات نہیں کی۔ اللہ کہتا ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، الذی یدع الیتیم، یہ چاہے مسلمان ہے، چاہے نمازی ہے، چاہے بڑا ہی نیک آدمی ہے، لیکن یہ یتیم کے ساتھ بدسلوکی کرنے والا، انہیں دھکے دینے والا، حقوق سے محروم کرنے والا، یہ وہ شخص ہے کہ جو دین کا، جزا کا، قیامت کا، انصاف کا انکار کرنے والا اور اس کو جھٹلانے والا ہے۔ فرمایا وہ بھی ولا یحض، اور نہیں وہ ابھارتا، ترغیب دیتا، علی طعام مسکین، مسکین کے کھانے پر۔ اپنے گھر کا شیڈول، اپنا ماہانہ، سالانہ راشن پیک، بجٹ، سب کچھ یاد ہے، لیکن اس کا ایمان اسے ابھارتا نہیں کہ تیرے محلے داروں میں، رشتہ داروں میں، مسلمانوں میں کوئی غریب ہوگا، کوئی ایک مہینے میں ایک وقت کا کھانا کسی ایک مسکین کو کھلا دے۔ اللہ نے مساکین کی بات نہیں کی، طعام مسکین، ایک مسکین کی بات کی ہے۔ فرمایا مسکین کو نہ پوچھنے والا، یتیم کو دھکے دینے والا کون ہے؟ وہ جزا کے دن کا انکار کرنے والا ہے، جزا کا انکار کرنے والا ہے، وہ قیامت کا انکار کرنے والا ہے۔ اس کے بعد تیسری بات، تیسرا حق یہ ہے کہ ہم معاشی طور پہ یتیموں کا تحفظ کریں، ان کے مال کا تحفظ کریں، ان کی جائیداد اور وراثت کا تحفظ کریں۔ کسی بندے کو یہ گارنٹی نہیں ہے کہ وہ تادیر یا 70-80 سال تک زندہ رہے گا اور اپنے بچوں پہ سایہ فگن رہے گا۔
اس بات کا کسی کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ اس کی زندگی کتنی ہے۔ تو یہ احساس تو سب میں پیدا ہونا چاہیے کہ نہ جانے اگر آج میرا بھائی دنیا سے چلا گیا، کوئی کزن چلا گیا، رشتہ دار چلا گیا، محلے داروں میں کوئی جوان فوت ہو گیا، چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ گیا، ہو سکتا ہے کبھی میں بھی فوت ہو جاؤں اور میرے بچے جو آج شہنشاہوں کی زندگی بسر کر رہے ہیں، جن کی زبان بعد میں ہلتی ہے، ڈیمانڈ پہلے پوری کرتا ہوں، سکول کی فیسوں سے لے کر لباس اور کھانوں تک ہر ضرورت کا خیال کرتا ہوں، ہو سکتا ہے آج یہ شہنشاہوں شہزادوں کی طرح رہنے والے اگلے ہی ہفتے یا اتوار کو یہ فقیر بن جائیں اور ان کی ضرورت پوری کرنے والا کوئی نہ ہو تو سکتا ہے نا، گارنٹی تو نہیں ہے ہمارے پاس ہماری زندگی کی۔ تو یہ احساس پیدا کریں، جب یہ احساس پیدا ہوگا تب انسان اپنے معاشرے میں نظر رکھ کے ضروریات کو پورا کرے گا۔ معاشی تحفظ، اگر بھائی، رشتہ دار، کوئی وراثت چھوڑ گیا، مال چھوڑ گیا، اس پر بری نظر نہ لگائیں۔ وہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے کل کو جوان ہوں گے، کوئی ایک بندہ امانت دار وہ ان کی جائیداد کا، ان کے مال کا تحفظ کرے اور بڑے ہونے پر ان کی امانت ان کے حوالے کر دے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اس بات کا حکم دیتا ہے، فرمایا وَآتُوا الْيَتَامَى، اور دے دو تم یتیموں کو، اموالہم، ان کے مال، وَلَا تَتَبَدَّلُوا، اور نہ تم عوض میں لو، الخبیث بالطیب، ناپاک چیز حلال چیز کے بدلے میں، یعنی حلال اپنا چھوڑ کر ان کے مال پہ نظر نہ رکھو، وہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے، تمہارے لیے وہ حرام ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ، اور نہ تم کھاؤ ان کے مال، إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اپنے مالوں سے ملا کر، ڈنڈی نہ مارو، ان کا پیسہ لے کر تم کاروبار کرو۔ 10 لاکھ روپیہ ان کے باپ کی کوئی امانت پڑی تھی، تم نے لے لی، 2 لاکھ روپے اپنا ڈالا، مال ملا کر دنیا والوں کو یہی دکھایا، رشتہ داروں کو، کہ میں تجارت کر رہا ہوں اور میں ان کو بھی ان کا پرافٹ دوں گا۔ جو جائز تھا تمہارا وہ تم لے لو، لیکن مال کے ساتھ مال ملا کر ڈنڈی نہ مارو، ان کا حق نہ کھاؤ۔ ہاں تم کاروبار کرو، جو تمہاری محنت مزدوری بنتی ہے وہ تم لے لو، جو ان کا حق ہے پورا پورا ادا کرو۔ ہیلے بہانے کر کے، ڈرامے بازی کر کے یتیموں کے مال پر قبضہ نہ کرو۔ انہو کانا، بے شک یہ ہے، حوبا کبیرا، بہت بڑا گناہ۔ ظاہری طور پہ تم ان کے مال میں سے کچھ بھی لے لو، 1 روپیہ بھی لے لو، اللہ کہتا ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے، خیانت ہے، اور یہ باطل ہے، حرام ہے، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ النساء کی آیت نمبر 2 ہے، اور اللہ آیت نمبر 9 میں فرماتا ہے، 10 میں فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا، تم یتیموں کے مال ظلم کرتے ہوئے نہ کھاؤ۔ کہا جو بھی ان کے مال ظلم کرتے ہوئے کھاتا ہے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتا ہے، اور دنیا میں تو جہنم کی آگ ہے، لیکن کل قیامت والے دن وہ جہنم میں جلے گا۔ کوئی بندہ انگارہ بھی ہاتھ میں پکڑ سکتا ہے؟ میں آپ سے کہوں یار 10 سیکنڈ کے لیے یہ آگ کا انگارہ پکڑ لو، اور انگارہ پکڑ نہیں سکتے، اور ایندھن پیٹ میں ڈالتے جا رہے ہیں آگ کا، جو قبر سے لے کر قیامت تک اور پھر جہنم میں آگ ہی آگ ہے، وہ ہمارے پیٹ میں بھرتی جا رہی ہے۔ کس صورت میں؟ اس معاشرے میں یتیم کے مال پر قبضہ کرنے والا، ڈنڈی مار کر زمینوں کا ہیر پھیر کرنے والا، باپ کے فوت ہو جانے پر بھتیجوں سے، بھانجوں سے، رشتہ داروں سے، بچوں سے اچھی زمینیں اپنے کھاتے پر اور بری اور گندی زمینیں ان کے کھاتے میں ڈالنے والا، یہ وہ بندہ ہے جو ناحق ظلم کر رہا ہے اور اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو بھر رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک دعویٰ کیا، وہ دعویٰ کیا تھا؟ ان سے ایک بندے نے سوال کیا کہ آپ سے بڑھ کر کوئی عالم ہے دنیا میں، علم والا؟ موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ اس وقت چونکہ اللہ کا نبی اور پیغمبر میں ہوں تو علم والا بھی سب سے بڑا میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ سفر کر کے جائیں اور فلاں فلاں جگہ پہ پہنچے جہاں پہ 2 سمندر ملتے ہیں، اور ایک نشانی بھی بتا دی اور کہا کہ وہاں پہ پہنچیں اور ایک بندہ ہوگا میرا خضر اس کا نام ہے، اور خضر کے پاس جا کر ذرا ملاقات کر لیں۔ ملاقات ہو گئی،
انہوں نے کہا بھئی میرے ساتھ تم سفر کرنا چاہتے ہو لیکن چپ رہنا ہوگا جب تک میں تمہیں ریزنز نہ بتا دوں، وجوہات نہ بتا دوں، تم نے مجھ سے سوال نہیں کرنا۔ دیکھیں وقت کا پیغمبر ہے اور دعویٰ یہ کر بیٹھے کہ عالم سب سے بڑا میں ہوں، چونکہ میں پیغمبر ہوں۔ اللہ نے ایک استاد کا شاگرد بنا دیا۔ اللہ کی آزمائش دیکھیں، خاضر کے ساتھ چل پڑے۔ اس میں سے انہوں نے ایک کام کیا، وہ کام یہ کیا کہ ایک بستی میں داخل ہوئے۔ بستی میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک دیوار گرنے والی ہے، اور ان بستی والوں سے پہلے کھانا طلب کیا، ہم مہمان ہیں، مسافر ہیں، کھانے کے لیے دے دیں۔ انہوں نے انکار کر دیا۔ فَأَبَوْا أَن يُزَيِّفُوهُمَا، ہم ضیافت نہیں کر سکتے، کھانا نہیں ہے۔ چل پڑے آگے، دیکھا ایک دیوار گرنے والی تھی۔ خاضر نے فوری طور پہ اس دیوار کو گرایا، اور گرا کے ان دونوں کو، موسیٰ علیہ السلام اور ان کے خادم کو ساتھ ملایا۔ وہ ساری اینٹیں وہ سب صاف سوف کر کے دوبارہ سے ساری دیوار مکمل تعمیر کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھی بات سمجھ میں نہیں آئی، ایک طرف یہ ضیافت سے انکار کریں، ہمیں ایک وقت کا کھانا نہ دیں، اور آپ ہیں کہ ان کی تعمیر و ترقی کے لیے ان کی مفت میں دیواریں سیدھی کر رہے ہیں، بھوک بھی لگی ہو پھر مزدوری والا کام بھی مل جائے، مشکل تو ہوتی ہے نا۔ اب خاضر نے جو بات کہی وہ ذرا پڑھیں، سورۃ الکہف کا یہ واقعہ ہے۔ فرمایا وَأَمَّا الْجِدَارُ، اور جو دیوار تھی، فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، شہر میں 2 یتیم بچوں کا وہ گھر تھا، اور اس گھر کی ایک دیوار تھی۔ وَكَانَ تَحْتَهُ، اور اس دیوار کے نیچے، كَنْزٌ، ایک خزانہ تھا، لَهُمَا، ان دونوں کا۔ ان کا باپ اس دیوار کے نیچے خزانہ چھپا گیا، اور رب سے دعا کی یا اللہ اگر میں ان کے بچپن میں ہی فوت ہو گیا تو یہ خزانہ چھپا رہے، اور جب یہ بڑے ہوں تب یہ دیوار گرے اور تو ان پر خزانہ ظاہر کر دینا۔ یہ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ اس خزانے زمینوں میں چھپائے جاتے تھے۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ابا ان کا بڑا ہی نیک تھا۔ جو باپ کی نیکی ہوتی ہے نا، یہ اولاد کے کام آتی ہے۔ باپ نیک، اور اس کی نیکی کا تذکرہ خاضر کر رہے ہیں۔ باپ کی نیکی کا فائدہ اولاد کو پہنچتا ہے۔ تقریباً جتنے بڑے لوگ بیٹھے ہیں سب شادی شدہ ہیں۔ خود نیکیاں کرو، بحیثیت باپ نیک ہوگے تو آپ کی نیکیوں کا فائدہ زندگی میں بھی آپ کی اولاد کو ہوگا، کل قیامت والے دن تو ہوگا۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان کے ابا جی بڑے نیک تھے۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ، تو ارادہ کیا تیرے رب نے، أَن يَبْلُغَ أَشُدَّهُمَا، کہ یہ دونوں جب بالغ ہو جائیں، وَيَسْتَخْرِجَ كَنْزَهُمَا، پھر اللہ تعالیٰ ان کے بڑے ہونے پر یہ زمین سے ان کا خزانہ نکال دے۔ رحمۃ من ربک، اور یہ رحمت ہے تیرے رب کی طرف سے۔ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، اور یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا۔ ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا، یہ اس بات کی وجہ ہے جس پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ اب یہ دیکھیں خاضر اور موسیٰ علیہ السلام، ان کا یہ سفر، اور سفر میں جو واقعہ ہے وہ کیا ہے کہ یتیموں کے مال کا تحفظ کرنا، مال دیکھ کر پاگل نہیں ہونا، مال دیکھ کر شیطان کے پیچھے لگ کے اندھے نہیں ہونا، مال کے پجاری نہیں ہونا، یہ رب کو حساب دینا پڑے گا۔ مال دیکھو تو ان کے دفاع کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اخلاص کے ساتھ آگے بڑھو، پردہ ڈال دو، تحفظ کرو۔ کس نیت سے؟ یا اللہ ایک ایک پائی ان یتیموں کی امانت ہے، اور جب یہ بڑے ہوں گے میں تجھ سے ڈرتے ہوئے ایک ایک پائی ان کے حوالے کر دوں۔ اس کے بعد ایک اور واقعہ ہے، یہ میں نے ہیڈنگز میں لکھا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ میں تشریف لائے تو آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے بنیاد رکھی، مسجد تعمیر ہو گئی۔ اب یہ مسجد کی توسیع کا معاملہ آیا تو جو ساتھ والا پلاٹ تھا وہ یتیموں کا تھا۔ کن کا تھا؟ یتیموں کا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا بھئی یہ پلاٹ ہے، یہ لینا ہے مسجد کے لیے۔ صحیح بخاری میں یہ لمبا واقعہ ہے۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام چاہتے آپ ان یتیموں سے وہ پلاٹ لے بھی سکتے تھے، آپ انہیں ان سے ہبہ بھی لے سکتے تھے، تحفہ بھی لے سکتے تھے۔
آپ انہیں تعریض بھی دلا سکتے تھے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یہ یتیم ہے اور کل اثاثہ ان کا یہ ہے۔ میرے نبی نے کہا کون ہے جو ان سے پلاٹ خرید کر پلاٹ کے بدلے میں کوئی پلاٹ دے دے، کوئی مکان دے دے اور مجھ سے جنت کی ضمانت لے لے۔ میرے نبی نے مسجد بنانے کے لیے بھی ان کے مال پر، ان کے پلاٹ پہ قبضہ نہیں کیا۔ لیکن آپ یقین کریں آج اتنی داستانیں ہیں کہ کوئی بھی علاقے کا بدماش یا بڑا آدمی پٹواریوں سے رابطے ہوتے ہیں اور انہیں پتہ ہوتا ہے کہ کون سے گھر میں کون سا بندہ فوت ہوا اور انتقال کے لیے کس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہمارے پاس آیا، اور وہ دیکھ لیتے ہیں اس کا بچہ کتنا ہے۔ اور یہ بڑے بڑے مافیاز بیٹھے ہیں، قبضہ گروپ، انہیں اطلاع دیتے ہیں، یا تو چند ٹکوں میں زمین لے لیتے ہیں یا ویسے ہی قبضہ کر لیتے ہیں، اور یہ ظلم روزانہ ہی پتہ نہیں اس دھرتی پر کتنے ہی یتیموں اور مساکین کے ساتھ ہوتا ہے، جو بیچارے ان سے نہ لڑنے کی ہمت رکھتے ہیں نہ جھگڑنے کی ہمت رکھتے ہیں۔ لیکن یہ یتیموں کی، مساکین کی زمینوں پہ ناحق قبضہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ جو ان کے اموال کا تحفظ نہیں کرتا وہ اللہ کے ہاں کتنا بڑا مجرم ہے۔ آپ ایک واقعہ سے اس کی حرمت کا اور اس کی حساسیت کا اندازہ لگا لیں کہ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے ہیں، السابقون الاولون میں سے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی ہیں، وہ مکہ میں پہلے کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ یہ بوڑھے ہو گئے اور مروان کا دور آیا، مروان کا دور مدینہ میں، اور اس نے کہا کہ آپ پر مقدمہ ہے۔ کہا مجھ پہ مقدمہ کس بات کا؟ کہا کہ ایک عورت نے دعویٰ کیا ہے، یہ روایت جامع ترمذی کی ہے، دعویٰ کیا ہے؟ کہا اس عورت نے آپ کے خلاف درخواست دائر کی، ہم نے آپ کو بھی بلا لیا، وہ بھی آ رہی ہے۔ اس نے کہا کہ میرے فلاں پلاٹ ایک باغ ہے، اس میں کنواں ہے، اس زمین پر سعید بن زید نے قبضہ کیا ہے۔ یہ مروان تابعی تھے، صحابی نہیں تھے، یہ عورت بھی صحابیہ نہیں تھی، بعد میں آنے والی تھی، اور الزام اس پہ لگا رہے ہیں جو صحابی رسول ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، السابقون الاولون میں سے ہیں، بدری صحابی ہیں، سارے غزوات میں شریک ہونے والے ہیں۔ ایسے لگا جیسے آپ کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ آپ نے کہا میں اس کی زمین پہ قبضہ کروں؟ وہ پلاٹ تو میرا ہے۔ خیر آپ نے کہا بھی بات سنو، میں نہ دلائل دیتا ہوں نہ اس پلاٹ کے لیے کوئی لمبے چوڑے چکروں میں پڑ کے کوئی اپنا وقت ضائع کرنا چاہتا۔ تمہیں میں ایک حدیث سناتا ہوں، میں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص کسی کی زمین پہ ناحق قبضہ کرے، جتنا قبضہ ہوگا، جتنی زمین ہوگی، اللہ اس زمین کا توق بنا کر یا 7 زمینوں کا توق بنا کے انسان کے گلے میں ڈالے گا اور وہ قیامت والے دن اس کے گلے میں ہوگا۔ کہا جو پیغمبر سے یہ حدیث سننے والا ہو، ایک بالشت بھی قبضہ کرے تو یہ انجام، وہ کسی کے پلاٹ پر، کسی کے مکان پر کیسے قبضہ کر سکتا ہے؟ میں نے اپنے نبی سے یہ حدیث سنی ہے۔ پھر کہا اللہ اگر اس عورت نے شہرت کے لیے مجھے ذلیل رسوا کرنا چاہا، میں پلاٹ اس کو دیتا ہوں، مجھے کوئی ضرورت نہیں، مجھے اپنی عزت عزیز ہے، یا اللہ اس کو اندھا کر دینا اور اس کو اسی زمین میں ہلاک کرنا اگر یہ جھوٹی ہوئی اور میں سچا ہوا۔ پھر راوی بیان کرتے ہیں سعید تو دنیا سے چلے گئے، وہ پلاٹ یہ زمین تو ادھر رہ گئی، یہ تو قبروں میں ساتھ نہیں جاتی۔ فرمایا وہ عورت اندھی ہو گئی اور ایک دن اسی کنویں میں گر کے مر گئی، اور وہ لوگوں سے کہا کرتی تھی کہ میں نے سعید کو بدنام کرنا چاہا، میں نے جھوٹ بولا، مجھے سعید کی بد دعا لگ گئی۔ زمینوں پہ قبضہ کرنا، مال ہڑپ کرنا، خاص کر یتیموں کا، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس بات کا حکم دیا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، جو خواتین تمہیں پسند آئیں 2 3 4 شادیاں کر لو۔ وہ کس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی؟ دراصل لوگ یتیم لڑکیاں پالتے تھے، ان کی تربیت کرتے تھے اپنے گھر میں، جب وہ جوان ہو جاتی ان سے شادیاں کرنے کی خواہش کرتے،
اور حق مہر بھی نہیں دیتے تھے، ان کے حق بھی ادا نہیں کرتے تھے۔ کس بات پر یہ یتیم ہے؟ کون سا کوئی والی وارث ہے؟ کس نے پوچھنا ہے؟ اللہ نے قرآن میں کہا خبردار تم یتیم لڑکیوں سے شادی نہ کرو، کسی اور سے کر لو۔ اگر تم ان سے شادی کرنا چاہتے ہو تو یتیم بیٹیوں کو بھی پورا حق ملے گا، حق مہر بھی ملے گا، عزت بھی ملے گی، مقام بھی ملے گا، ضروریات بھی ملیں گی۔ خبردار کوئی ان کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کے ساتھ ظلم کرنے کی جسارت نہ کرے۔ اللہ نے دروازہ بند کر دیا۔ یتیم اس کے ساتھ عدل و انصاف کرے، یہی وہ آیت وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تم ڈرتے ہو اللہ تقسطوا فی الیتامی، کہ یتیم بیٹیوں کے بارے میں تم انصاف نہ کر سکو، فَانْكِحُوا، تو تم نکاح کرو، مَا طَابَ لَكُمْ، جو تمہیں پسند ہے، مِنَ النِّسَاءِ، دوسری عورتوں میں سے، مَثْنَا، دو، وَثُلَاثَ، تین، ورباع، اور چار تک شادیاں کر سکتے ہو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، پس اگر تم ڈرو کہ عدل نہ کر سکو، فَوَاحِدَةٌ، تو ایک ہی کافی ہے، أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، یا جو تمہاری لونڈیاں ہیں، ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا، یہ قریب ہے اس بات کے تاکہ تم انصاف کرو۔ اب اللہ تعالیٰ نے یتامہ کے ساتھ جو ظلم تھا اللہ نے اس پر قدغن لگا دی۔ اب اس کے بعد بات آتی ہے اس پر کہ جو یتیم کی کفالت کرتا ہے، ان کے حق ادا کرتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب کیا رکھا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں پر بھی والدین، ذوی القربہ، رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم دیا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے تمام مقامات پر آپ نے پڑھا کہ یتامہ اور مساکین کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم دیا۔ اب یہ حسن سلوک کا کرائیٹیریا کیا ہے؟ حسن سلوک کس کو کہتے ہیں؟ اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا۔ سورۃ البلد آپ اکثر نمازوں میں سنتے ہیں، لا اقسم بہذا البلد، اس میں اللہ نے کہا فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، تم گھاٹی کو نہیں پہنچ سکے، چوٹی پہ نہیں جا سکے، نیکیوں کی چوٹی۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، جانتے ہو یہ چوٹی ہے کیا؟ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ، اللہ کہتا ہے کسی کو آزاد کر دینا، غلام کو آزاد کرنا، یہ ہے چوٹی، نیکیوں کی چوٹی، بڑے بڑے کام۔ اور فرمایا کہ ایک وقت میں کسی بھوکے کو کھانا کھلانا۔ یا اللہ بھوکا کون ہو سکتا ہے؟ کہا یتیمن ذا مقربہ، کبھی قرابت والوں میں نظر دوڑانا، کوئی یتیم تمہیں ملے گا انہیں کھانا کھلا دینا۔ او مسکینن ذا متربہ، یا تمہیں روڈوں پہ، سڑکوں پہ، متربہ کا مطلب ہوتا ہے مٹی، مٹی میں گھلے ملے کچھ غریب مسکین لوگ ملیں گے، انہیں کھانا کھلا دینا۔ اللہ کہتا ہے یتیم کو اور مٹی میں ملے ہوئے مسکینوں کو کھانا کھلانا، یہ اسلام کی چوٹی ہے۔ جس نے یہ کام کر لیا اس نے اسلام کی چوٹی کو عبور کر لیا۔ یہ معمولی کام نہیں ہے، بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا کام ہے۔ حسن سلوک میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ موتا پر آپ نہیں گئے، آپ نے ایک لشکر روانہ کیا، رومیوں سے یہ لڑائی تھی۔ اس لشکر کے آپ یہ پہلا لشکر تھا کہ جس لشکر پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک نہیں 3 امیر بنائے تھے۔ کتنے؟ آپ نے اپنا منہ بولا بیٹا زید بن حارثہ، آپ نے کہا یہ لشکر کا امیر ہے، اگر یہ شہید ہو جائے، پھر کہا کہ عبداللہ بن رواحہ یہ لشکر کا امیر ہے، اگر یہ شہید ہو جائے تو میرا چچا زاد بھائی علی بن ابی طالب کا چھوٹا بھائی جعفر بن ابی طالب یہ امیر ہوگا۔ آپ نے یہ 3 امیر بنا کے لشکر کو روانہ کر دیا۔ مقابلہ بڑا ہی سخت مقابلہ تھا، مسلمانوں کی 3000 تعداد اور رومی آگے 1 لاکھ کے قریب لشکر لے کر کے آئے، بہت بڑا مقابلہ۔ خیر ان سے لڑائی ہوئی، پہلا امیر آگے بڑھا، زید بن حارثہ نبی کے منہ بولے بیٹے شہید ہو گئے۔ اللہ کے نبی کی وصیت تھی جھنڈا
عبداللہ بن رواحہ نے اٹھا لیا، وہ لشکر کی قیادت کرتے ہوئے صفوں میں گھسے، لڑائی ہوئی، یہ بھی شہید ہو گئے۔ پھر جھنڈا حضرت جعفر بن ابی طالب انہوں نے اٹھا لیا، یہ بھی شہید ہو گئے۔ ان کا ایک بازو کٹا، دوسرا بازو کٹا، بازو کٹ گئے، پھر پورا جسم ان کا شہید ہو گیا۔ پھر حضرت خالد بن ولید نے دیکھا کہ لشکر کا ہمارا نقصان ہوتا چلا جا رہا ہے اور رومیوں کی بہت بڑی طاقت ہے، ہمارے پاؤں اکھڑتے ہیں، جب بھی لڑتے ہیں ہمیں مزاحمت کا سامنا ہے۔ پھر آپ نے اسلام کا جھنڈا اٹھا لیا اور آپ لڑتے لڑتے لڑائی بھی کی، اپنا لشکر بھی بچایا اور پیچھے ہٹتے ہٹتے مدینہ میں پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو فتح قرار دیا کہ دانش مندی سے بعض دفعہ لشکر کو بچا لینا بھی اور نئی تیاری سے حملہ کرنا یہ بھی فتح ہے، اللہ نے اس کو فتح قرار دیا۔ جب وہاں پہ مارکا ہو رہا تھا نا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جبرائیل آ گئے، انہوں نے آ کر ساری خبریں دینی شروع کی۔ اللہ کے نبی صحابہ مدینہ میں بیٹھے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مارکا سنا رہے ہیں، کہا میرا زید شہید ہو گیا، اب جھنڈا عبداللہ نے اٹھا لیا ہے۔ پھر کہا میرا عبداللہ بھی شہید ہو گیا، اب جھنڈا جعفر نے اٹھا لیا ہے۔ پھر کہا میرا جعفر بھی شہید ہو گیا، اب جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار سیف اللہ خالد بن الولید نے اٹھا لیا ہے اور اللہ نے اس کو فتح عطا کر دی، وہ لشکر لے کے واپس پلٹ آیا۔ جب آپ نے جعفر کا تذکرہ کیا تو آپ رو پڑے، آپ نے کہا کہ جعفر کے دنیا میں دونوں بازو کٹ گئے، اللہ نے اس کو بدلے میں 2 پر عطا کر دیے ہیں جنت میں، اور وہ جنت میں اڑ رہا ہے۔ اس لیے جعفر کا اس کے بعد لقب پڑ گیا شہید کا جعفر طیار۔ طیار کہتے ہیں اڑنے والا، طیارہ، جہاز کو بھی طیارہ کہتے ہیں عربی میں، اڑنے والا۔ اب میرے نبی کو جعفر کا بڑا غم تھا۔ حضرت زید بن حارثہ کا جو بیٹا تھا اسامہ بن زید، یہ تو جوان تھے، 14-15 سال عمر تھی، باشعور تھے۔ آپ کو جعفر کا بڑا غم ہوا، چھوٹے چھوٹے بچے۔ عبداللہ بن جعفر بن طیار، جعفر بن ابی طالب فرماتے ہیں جعفر کے بیٹے، کہتے ہیں میں چھوٹا سا تھا اور ہم سب بہن بھائی چوزوں کی طرح تھے، یعنی ہمارے بال بڑے تھے اور بال کٹوائے بھی نہیں، باپ ہمارا جہاد پہ چلا گیا۔ کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے گھر پہ آئے اور آپ نے ہمیں باپ کی شہادت کی خبر دی۔ پھر آپ نے بڑے پیار سے ہمارے سر پہ ہاتھ رکھا، پھر آپ نے لوگوں سے کہا کہ یہ یتیم ہو گئے ہیں، جعفر دنیا سے چلا گیا ہے، تم ایسے کرو کہ آل جعفر کے لیے، اس کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کرو۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اکثر یہ یتیموں سے حسن سلوک، پیار کی داستانیں ہیں، ان کو ذرا دل تھام کے سننا چاہیے۔ کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اکثر مجھ سے یہ پیار کرتے، آپ سواری سے گزرتے، اترتے، میرے سر پہ ہاتھ رکھتے، مجھے پیار کرتے اور مجھے اپنی سواری پہ سوار کیا کرتے تھے، کس لیے ساتھ بٹھاتے۔ یہ پیار، یہ محبت، یہ شفقتیں کہ اس کا باپ دنیا میں نہیں ہے، کفالت میں کر رہا ہوں، کم از کم میں ہی اس کو باپ کا پیار دے دوں، انہیں احساس پیدا نہ ہو کہ ہمارا باپ دنیا میں نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جو مثالیں ہیں، یہ عبداللہ بن جعفر اس وقت بیان کرتے تھے جب خود بوڑھے تھے، تابعین کا دور تھا اور انہیں یہ حدیثیں سناتے تھے۔ اس وقت بھی کہتے ہیں مجھے اللہ کے نبی کا پیار نہیں بھولتا، آج بھی یاد ہے، چھوٹا سا تھا، اکثر اللہ کے نبی اٹھاتے، سواری میں بٹھا لیتے، میرے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ اس کو کہتے ہیں حسن سلوک، یتیموں کے ساتھ، مساکین کے ساتھ۔ اور مساکین کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث جس کا ہم نے یہ آخری پوائنٹ میں اشارہ بھی دیا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک دن دروازے پہ دستک ہوئی، میں نے دروازہ کھولا تو آگے سے ایک عورت آئی، اس کے ساتھ چھوٹی چھوٹی 2 بچیاں تھیں۔ اس نے مجھے کہا کہ کھانے کے لیے کچھ ہے؟ کہا میں نے گھر میں تلاش کیا تو مجھے صرف 3 کھجوریں ملی، اپنے کھانے کے لیے جو تھا وہ بھی اٹھا کے مساکین کو دے دیا۔ حضرت عائشہ کی اولاد نہیں تھی تو آپ اکثر اولاد کی بڑی تڑپ کرتی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی اس کمی کا اظہار کرتی تھی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین فرماتی ہیں میں بیٹیوں کے ساتھ ایک ماں کا پیار دیکھنے لگی کہ ماں اپنی اولاد سے پیار کیسے کرتی ہے۔
کہا کہ میں نے دیکھا کہ اس عورت نے 3 کھجوریں مجھ سے لی، ایک کھجور اپنی ایک بیٹی کو دے دی، ایک بیٹی کو دے دی، اور تیسری کھجور کھانے کی بجائے اپنے ہاتھ میں تھما لی۔ یہ ماں ہے نا، ماں ہے، خود بھی بھوکی ہے لیکن خود کھجور نہیں کھائی۔ کہا میں نے یہ منظر دیکھا کہ جب بیٹیوں نے کھجور کھا لی، بھوک لگی تھی، ایک کھجور سے کیا بنتا ہے، انہوں نے ماں سے کہا ماں اور دے۔ کہا اللہ کے نبی، انہوں نے آدھی کھجور ایک بیٹی کو دے دی، آدھی دوسری کو دے دی، خود بھوکی پیاسی رہی، خود کچھ بھی نہیں کھایا۔ اور میرے دل میں خیال آیا کتنی عظیم ماں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ حضرت عائشہ سے بات سنی، آپ نے کہا عائشہ اسی لیے اللہ نے جنت کی ضمانت دی ہے کہ جس کو اللہ 2 بیٹیاں دیتا ہے، پھر وہ اس کی تربیت کرتا ہے، اسے اچھا کھلاتا ہے، حلال دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو جنت کی ضمانت دیتا ہے۔ مساکین کے ساتھ حسن سلوک جنت کی ضمانت۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یتیم کی کفالت کے حوالے سے جو مقام بیان کیا، آخری بات حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وکافل الیتیم، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا فی الجنہ، جنت میں ہوں گے۔ ہاکذا، اس طرح۔ صحابی کہتے ہیں کہ ہم نے نبی علیہ السلام کی طرف دیکھا، آپ کی یہ شہادت والی انگلی اور یہ درمیان کی بڑی انگلی، آپ نے ان دونوں کو ملا کے کہا اس طرح انا وکافل الیتیم فی الجنہ، اور تم جنت یتیموں کی کفالت کرنے والے میرے ساتھ جنت میں اس طرح ہوگے جیسے ان دونوں انگلیوں کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے، بال بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بال برابر بھی وہاں پہ فاصلہ نہیں رکھے گا، تمہیں میرے ساتھ جنت عطا فرمائے گا، جنت میں میرے ساتھ گھر عطا فرمائے گا، اس گھر میں میرا ساتھ عطا فرمائے گا۔ ہم بڑے پلان کرتے ہیں، پلاننگ کیا ہے، میں اچھا کاروبار کروں، بچوں کو اچھے اسکول میں پڑھاؤں، میرے بچے بڑا اچھا پہنیں، اچھا کھائیں، بڑے ہو جائیں، یہ کریں وہ کریں، بہت اچھا پلان ہے۔ میں اچھا گھر بناؤں، اچھی سوسائٹی میں جاؤں، میرا نام ہو، میرا مقام، میرا سٹیٹس ہو، لیکن ایک خواہش یہ بھی ہونی چاہیے، یہ عارضی ہے، عارضی، وہ ہمیشہ کا میرا گھر ہونا چاہیے، اور میرا گھر پیغمبر کے گھر کے ساتھ ہونا چاہیے۔ کس کس کا یہ پلان ہے کہ نہیں؟ سب کا ہے نا، جنت میں گھر ہو اور گھر بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے ساتھ ہو، آپ کا ساتھ ہو، بال برابر بھی فرق اور فاصلہ نہ ہو۔ آؤ پھر ایک کام کر لیں، زندگی میں عہد کر لیں۔ نبی نے کتنی آسانی کر دی، کافل الیتامہ نہیں کہا یتیموں کی کفالت کرنے والا، بلکہ کہا کافل الیتیم، کوئی ایک یتیم کی بھی کفالت کرے گا میرا رب اس کو جنت میں میرا ساتھ عطا فرمائے گا۔ ایک یتیم کی کفالت، کھانا کھلا دیں، رشتہ داروں میں کسی کو دیکھیں چھاؤں بن جائیں، سال بعد جہاں پہ اپنا بجٹ بیوی بچوں کا مرتب کریں، تعلیم کتابوں کا، لوگوں کا بھی، دوستوں میں بھی خیال کریں، کس کا باپ دنیا میں نہیں ہے، کون کس حالت میں ہوگا، آپ اس کی بھی کفالت کریں۔ یہ ہمارے ہاں بیواؤں ہندوؤں کا معاشرہ، اور یہ ہمارے ذہنوں میں کند ذہن بن گئے کہ کوئی کسی کا خاوند فوت ہو جائے تو بیوہ کو شادی کرنے سے روکتے ہیں، شادی بھی نہیں کرتے، یہ ہندوؤں کی گندی رسم ہے۔ لیکن ایک عورت بتاؤں آپ کو، نام اس کا اسماء ہے، اور یہ بیوی کس کی تھی؟ جعفر طیار کی، شہید ہو گئے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اسماء بنت امیس کے، عدت پوری ہوئی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے نکاح کر لیا، کہا میں شادی بھی کرتا ہوں، ان بچوں کو اپنی کفالت میں لیتا ہوں، نکاح کر لیا۔ ابو بکر صدیق فوت ہوئے، ان سے نکاح، پہلے جعفر سے نکاح تھا، اب ان کے بڑے بھائی علی المرتضیٰ نے ان سے نکاح کر لیا، کہا میں ان کی کفالت کروں گا۔ یعنی ایک عورت سے 3 بندوں نے نکاح کیا، مختلف اوقات میں، فوت ہوئے، ایک شہید ہو گیا، ایک فوت ہو گیا، تیسرے نے نکاح کر لیا۔ کس لیے؟ کہ بچے ہیں جعفر کے کافی، اور بیچارے چھوٹے چھوٹے تھے، چلو ان کی کفالت بھی ہو جائے گی، احساس بھی ہو جائے گا۔ ایسا معاشرہ، یتامہ و مساکین، اس کا احساس کرنے والا،
ان کی کفالت کرنے والا، ہمدردی رکھنے والا کہ ہم بھی کبھی دنیا سے جا سکتے ہیں، کوئی ہمارے بچوں کے سر پہ بھی ہاتھ رکھے، یہ معاشرہ تشکیل دینے کا حکم اللہ نے دیا۔ آپ یقین کریں، میں بڑے بڑے علماء کو جانتا ہوں جو جوانی کی عمر میں شہید ہو گئے یا فوت ہو گئے، ان کے بچے برباد ہو گئے، نہ وہ بیچارے عالم بن سکے، نہ وہ کوئی آگے کفالت ان کی کوئی کر سکا، کسی نے بھی سر پہ ہاتھ نہ رکھا، برباد ہو گئی نسلیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارے اندر احساس نہیں ہے، رواداری نہیں ہے، ہم کسی کے غم کو اپنا غم نہیں سمجھتے، کسی کے درد میں ہم درد نہیں بنتے۔ یہ بے حس معاشرہ ہے، یہ انسانیت سوس مظالم ڈھانے والا معاشرہ ہے۔ نمازی اور عقیدہ توحید والا بندہ بھی، آپ سب جن کے سفید آ گئے یا جو بچپن سے جوان ہو گئے داڑیاں آ گئی، سوچیں کیا زندگی میں کبھی ایک یتیم پر اس کے سر پہ کبھی ہاتھ رکھا ہو؟ کبھی ہم نے اس کی کفالت کی ہو؟ کبھی ہم نے اللہ کے لیے اس سے پیار کیا ہو؟ کبھی دنیا سے بے نظر ہو کر، دنیا سے بے لوث اور بے خبر ہو کر کبھی ہم نے یہ کہا ہو میں جنت میں پیغمبر کے ساتھ اپنا گھر بنانا چاہتا ہوں، مجھے کوئی عزیز نہیں، مجھے بس جنت چاہیے؟ کیا کبھی ہم نے اس پلان پر ورک کیا ہو؟ نہیں۔ آئیے یہ دو حقوق بیان کرنے کا مقصد یہ تھا۔ پیشہ ور بیکاری چھوڑیں، لیکن جو اصل حقدار مساکین ہیں، جن کی آمدن ضرورت سے کم ہے، وہ بیچارے مارے مارے پھرتے ہیں، ان کی بھی مدد کیجئے، ان کے بھی حق ادا کیجئے، اور ان یتیموں کے حق، معاشی مدد، کفالت ان کی معیشت کا تحفظ، ان کی اچھی تعلیم و تربیت، یہ بھی کیجئے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ہماری دعا ہے، پچھلے سے جو پچھلا سبق تھا اس میں ہم نے نماز کی جو ابتدائی دعا ہے اللہم باعث بینی، وہ آپ کو پڑھائی تھی۔ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا، اے پیغمبر جب اللہ کی مدد آئے گی، جب فتح ہو جائے گی، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، آپ دیکھیں کہ لوگ جوگ در جوگ دین میں شامل ہوں گے۔ اللہ کے نبی اتنی کامیابیوں کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، آپ نے اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرنی ہے اور استغفار کرنا ہے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ فتح ہوا دیکھا، آپ نے اس کے بعد رکوع اور سجدے میں ایک دعا شامل کر لی، وہ یہ دعا تھی سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر۔ سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے اپنی تعریف اور حمد کے ساتھ، اے اللہ تو پاک ہے اپنی تعریف اور حمد کے ساتھ، اللہم اغفر لی، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ اس آیت میں کیا تھا؟ فسبح بحمد ربک واستغفر، اللہ کی تسبیح بیان کریں اس کی حمد کے ساتھ اور استغفار کریں۔ اللہ کے نبی یہ دعا پڑھتے رکوع میں بھی اور سجدے میں بھی، جہاں پہ ہم نے سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ یاد کی ہوئی ہے، وہاں پہ یہ دعا بھی یاد کر لیں، بڑی مفید دعا ہے۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، 3 بار، کم از کم 1 بار، زیادہ سے زیادہ 3، 5، 7 جتنی بار بھی پڑھنا چاہیں رکوع اور سجدے میں پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا دعا پڑھ لیں، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ اگلے ہفتے میں جتنی نمازیں پڑھنی ہے نا، یہ دعا پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ بھول جائے تو جیب میں رکھیں، اس کو یاد کر۔